الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ ایک دفعہ دو شیخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 23۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا، فرعون نے دو باتیں کی۔ ایک یہ کہ ہم آپ پہ اب تک احسانات کرتے رہے ہیں، آپ کی پرورش ہم نے کی ہے اور آپ نے اس کی ناشکری کی۔ دوسرا، آپ نے ہمارا ایک بندہ قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا جواب دے دیا تو اب فرعون کہنے لگا، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ آپ رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں، رب العالمین کون ہے؟ ان کی حقیقت مجھے بتائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی حقیقت سمجھے، یہ اس کی بس سے باہر، اللہ تعالیٰ کا تعارف کر رہا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ ذات ہے جو آسمانوں اور تمام زمینوں کا پالنے والا ہے۔ وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں ساری کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں اس بات پہ یقین ہو تو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری حقیقتوں کا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب 400 سال کی حکمرانی کوئی اس کے سامنے چوں چراں بھی نہیں کر سکتا۔ اب کتنا اس کا دماغ خراب ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ارد گرد والوں کو کہنے لگا لا تستمعون، سنتے نہیں ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں، سنتے نہیں ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، صرف یہ نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی یہی اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، نعوذ باللہ من ذلک، کہ تمہارا رسول جس کو تمہاری طرف ان کے دعوے کے مطابق بھیجا گیا ہے، یہ تو کوئی مجنون لگتے ہیں مجھے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کسی عام آدمی کو بھی کوئی کہہ دے نا تو مجنون ہے، ترجمے اردو میں کہیں گے تو پاگل ہی کہیں گے نا، دیوانہ کہیں گے۔ کسی عام آدمی کو تو کہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام دیکھیں، کائنات میں سب سے زیادہ ذہانت، سب سے زیادہ سمجھ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتی، اور اللہ کے ساتھ جو قرب ہے، جو مقام ہے، جو تعلق ہے، آپ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں اور اگلا آپ کو کہے کہ آپ مجنون ہیں، تو انبیاء کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اور سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزاری، پھر جو ان کے طریقے کے قریب، پھر جو ان کے طریقے کے قریب، اسی طرح جس کا انبیاء کے ساتھ تعلق قریب ہوگا اس کے اوپر بھی ویسی آزمائشیں اور بلائیں آئیں گی۔ میں تمام انبیاء کو اللہ کے معاملے میں تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ مجھے اللہ کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے۔ لازمی بات ہے جتنا رتبہ بلند ہوگا اتنا اگلے کی بات کو برداشت کرنا یہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا، اس پہ قربانی بھی زیادہ ہے۔ اب وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بے وقوف تیرے آخرت کا نقصان ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے
ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہارا رسول جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کے دعوے کے مطابق لمجنون، وہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اس کی بات کا کیا جواب دیں، اب بندہ تو یہی تھا بیوقوف پاگل تو ہے، تیرے اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو رب ہے، اپنا بات کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سارے کا رب اللہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو تو تھوڑا سا غور و فکر کر لو نا، اگر اسی مصر میں فرعون کے ساتھ ایک دوسرا فرعون ہوتا تو پتہ لگ جاتا کیسے بادشاہت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے سر درد، وہ اس کے لیے سر درد، مصر والے الگ ٹینشن میں ہوتے، ایک پروجیکٹ شروع کرتا دوسرا بند کر دیتا۔ جب ایک مصر اور چھوٹے سے ملک کا نظام دو بادشاہ نہیں چلا سکتے تو اتنی بڑی کائنات کا نظام دو خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہمارے مشرق اور مغرب سب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ایک ہی ہے، اگر تمہیں عقل ہو تو بات سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب فرعون دھمکیوں پہ آ گیا، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر آپ میرے علاوہ کسی اور خدا کو، کسی اور کو معبود بنائیں گے، اس کی عبادت کریں گے، میں آپ کو قیدی بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا تعارف کر رہا ہوں کہ میں تیرے پاس اگر کوئی واضح دلیل لے کے آؤں تب بھی تو اسی حرکت پہ قائم رہے گا، کوئی واضح نشانی لے آؤں، کوئی واضح بات لے آؤں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو پھر کوئی اللہ کی طرف سے واضح نشانی لے کے آئیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ چمکدار روشن ہو گیا لوگوں کے دیکھنے والے۔ اب یہ معجزہ ہے، ایسی تیز چمک ہاتھ میں سے بغیر کسی سبب کے ہوئی، وہ ہے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں، جب چاہیں اس کو بند کر دیں، جب چاہیں اس کو آن کر دیں۔ اب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانی دی لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگا للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہتے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ جادو لگتا ہے، یہ جادو لگتا ہے، اور علیم، جادوگر بھی ایسا ہے جو بڑے علم والا ہے، اس لیے اس کے مقابلے کی ضرورت پڑے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ایک چیز مشترک ہے، تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کروایا، اور آگے ہر نبی کی قوم نے ان کو دیوانہ بھی کہا، جادوگر بھی کہا، وہ طرح طرح کے الزامات لگائے، تقریباً سب کے اعتراضات بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی شروع سے یہ طبیعت رہی کہ اپنے مزاج کے خلاف جب کوئی بات کی جائے گی یا سال ہر سال سے جو کوئی رسم چل رہی ہے اس کے خلاف جب بات کی جائے گی اور صحیح دین کی طرف ان کو بلایا جائے گا تو پھر لوگ ایسے مخالف بھی ہوں گے، پھر وہ آپ کو پاگل بھی کہیں گے، وہ آپ کو دیوانہ بھی کہیں گے، وہ آپ کو اور طرح کی باتیں بھی کہیں گے۔ تو ان لوگوں کی یہ باتیں برداشت کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کوئی بھی آدمی، کوئی بھی دین کا کام کرنے والا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام نہیں ہے کسی کا، ہم سارے ان کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، وہ ہمارا مخالف ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، ان کے مخالفین سے، لیکن اس کے باوجود اتنی سخت سخت باتیں، تو ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، اگر ہمیں کوئی دو چار باتیں کر دے تو اس پہ گھبرانا نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے فرعون اشتعال میں آئے
اور اس کا حق کی طرف آنا یہ رکاوٹ پیدا ہو. انسان کا غصہ ہی ایسی چیز ہے کہ وہ ضد پہ آ جائے تو وہ پھر کسی کی نہیں مانے گا. وہ ایک بات کرتا ہے پھر اس کو اللہ کا تعارف کروائے ہیں، دوسری بات کرتا ہے پھر اللہ کا تعارف کروائے. تو یہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ اس کا بڑا بہترین اصول ہے کہ جو وہ فضول بات کر رہا ہے اس کو کوئی جواب نہ دے، بس اس کو خیر کی بات کرتے ہیں. اللہ کیا پتہ کسی کے دل میں ڈال دے. اللہ یہ طریقہ دعوت ہمیں بھی عطا فرما دے، اور انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. ایک دفعہ دو شیخ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آج ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 پڑھا ہے. کل تک کی جو آیات تھیں ان میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، اگر آپ سچے ہیں تو جس نشانی کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اس کو لے کر آئیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات اس کے سامنے ظاہر کیے. فرعون نے دیکھا لوگوں پہ تو اس کا اثر پڑا ہے، کہنے لگا للملأ حولہ، اپنے ارد گرد جو سردار بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم. موسیٰ علیہ السلام بڑے علم والے جادوگر لگتے ہیں. یہ اس کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ عام جادوگروں کی طرح نہیں ہے، ان کا علم اور ان کا انداز بیان وہ طرح کا ہے. اسی لیے لساحر علیم، بڑے علم والے جادوگر کا ہے. یہاں بھی یہ حکایت کے ساتھ نہیں کہہ سکا کہ چھوٹے موٹے جادوگر ہیں، اس کو پتہ تھا چھوٹے موٹے نہیں. اتنا بڑا کرتب آج تک کوئی نہیں دکھا سکا. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون. اب عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور ان کو اشتعال دلانے کے لیے کہ میں اکیلا ہی نہ رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا سچ ہونا یہ ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور یہ ہدایت پہ آ جائیں. فوراً ان کو اشتعال دلایا ہے، خوف زدہ کیا ہے. کہتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں، تمہاری زمین چھین لیں. لازم بات ہے، ہر آدمی کو اپنے گھر اور اپنے جائیداد سے پیار ہوتا ہے. فماذا تأمرون، اب مشورہ دو، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تمہارا ملک چھیننے آئے ہیں. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. اب اس کے وزراء نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی مہلت دیں، ان کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین، شہروں میں ایسے ہرکارے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے لائیں. یأتوک بکل سحار علیم، اور تیرے پاس ہر بڑے جادوگر اور علم والے جادوگر کو لائیں. چھوٹے موٹے کا کام نہیں ہے. سحار فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑھا چڑھا کے بڑے سے بڑا جادوگر لائیں، چھوٹے موٹوں کا کام نہیں. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم. اللہ فرماتے ہیں پھر جادوگر جمع کیے گئے اس دن کے وعدے پر جو ان کو سب کو معلوم تھا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، پھر لوگوں میں آواز لگائی گئی کہ آپ لوگ بھی جمع ہوں گے، آپ لوگ بھی جمع ہوں گے، ہم تو آپ کے فائدے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، آپ کا ملک بچانے جا رہے ہیں، آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایسے ہی آواز لگتی ہے نا، ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے.
اب دوسری شک نہیں بیان کی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں گے۔ یہ مقابلہ یک طرفہ تھا، حق کی طلب کے لیے نہیں تھا۔ اگر حق کی طلب کے لیے ہوتا تو کہہ دیتے نا کہ دونوں میں جو سچا نکل آیا ہم اسی کی بات مان لیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اصحاب الاخدود سورۃ الفجر میں ان کا تذکرہ ہے، جن کے لیے خندقیں کھودی گئیں۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں بھی جادو کا بڑا زور تھا۔ وہاں ایک نوجوان تھا بہت ذہین، اور بادشاہ کا جو سرکاری جادوگر تھا وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کوئی ذہین فتین لڑکا مجھے دو، اپنا سارا فن اس کو سکھا دوں تاکہ بعد میں آپ کی حکومت چلانے میں معاون ثابت ہو۔ بادشاہ نے ایک غریب سا بچہ بڑا صلاحیت والا وہ اس کے ساتھ لگا دیا، اور وہ بچہ گھر سے جب جاتا ہے تو راستے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اس زمانے میں ان کو راہب کہتے تھے۔ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ جادو کوئی حقیقت نہیں ہے، ادھر تجھے اللہ اللہ سکھاؤں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ ادھر بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا ہے تو کہتا ہے گھر والوں نے تاخیر سے بھیجا ہے، گھر لیٹ پہنچتا ہے تو کہتا ہے جادوگر نے روک لیا تھا۔ راستے میں تھوڑا وقت اس راہب کو دیتا ہے، اس سے دین کا علم حاصل کیا، اللہ کا اسم اعظم بھی معلوم کر لیا۔ جا رہے راستے میں ایک درندہ کھڑا ہے، لوگ پریشان ہیں، کہنے لگا آج موقع مل گیا ہے۔ جادوگر کہتا ہے یہ بادشاہ خدا ہے، راہب کہتا ہے نہیں، یہ بادشاہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کا خدا سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تو کہنے لگے آج موقع مل گیا، پتہ لگے کون سچا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہنے لگا اللہ اگر اس راہب کو دین سچا ہے تو اس ایک پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ وہ پتھر جا کے اس کو ٹچ ہوا، مر گیا۔ سارے لوگوں نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو جادوگر میں کمال پہنچ گیا بچہ، ایک پتھر سے اس نے درندہ مار دیا۔ بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ہاں بتا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ کہنے لگا میرے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، اس نے کہا تیرے بارے میں نہیں کیا، تیرا بھی جو خدا ہے اس کے بارے میں کیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ پھر بڑا طویل واقعہ ہے اس میں، حدیث میں بادشاہ نے اس کو ہلاک کرنے کی ہر کوشش کی، وہ جاتا ہے دعا مانگتا ہے، سارے ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ واپس آ جاتا ہے پھر دربار میں۔ کہنے لگا بتا تو مرے گا کیسے؟ کہتے ہاں میں یوں مروں گا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر، سارے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد تو ایک تیر لے، کہ اس بچے کے رب کے نام پہ اس کو مار رہا ہوں، میں فوراً مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے جب تیر مارا تو سارے مجمع نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے بچہ تو سچا تھا، بادشاہ اپنے نام سے تو نہیں مار سکا، اللہ کے نام پہ مار دیا ہے۔ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے خندقیں کھودیں، ساروں کو آگ میں جلایا، ہزاروں آدمی ایک ہی دن میں اس نے بھسم کیے۔ دیکھیں وہاں اس بچے نے حق کے معیار کے لیے کہا اللہ اگر اس کا دین سچا ہے تو میں اسی کے پیچھے چلوں گا، نہیں تو پھر جادوگر کے پیچھے چلوں گا۔ یہ ہوتی ہے حق کی طلب۔ اور یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اگر جادوگر غالب ہوئے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ دوسری طرف نہیں بیان کی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حق پر ہوئے تو ہم ان کے پیچھے بھی چلیں گے، کہتے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی نہیں ماننی، پھر کوئی اور تدبیر کریں گے۔ تو یہ حق کی تلاش نہیں ہے، یہ ضد ہے، یہ انا ہے، اور یہ سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، جب جادوگر آئے وہ فرعون کو کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون کہنے لگا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہمارے قریبی بن جاؤ گے، اور ہمارے جب قریبی بن جاؤ گے تو بہت ساری مراعات بھی ملیں گی، بہت سارے فوائد بھی ملیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ پہلی چیز تو یہی ہے
کہ یہ لوگ مال کی طلب میں آئے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں قادر پروگرامہ میں ایک نوجوان ہے، میں نے ایک جگہ بیان کیا تو اس کے بعد اس نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، کہنے لگا میں جماعت المسلمین میں شامل ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے کاروبار میں حالات ایسے آئے، کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے مجھے آفر کروائی کہ آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کو رشتہ بھی دیں گے، میں اس لیے مذہب تبدیل کر گیا ہوں۔ جماعت المسلمین ایک فتنہ ہے جو صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، اپنا نام اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن، ہم قرآن والے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ اپنا ٹائٹل لگائیں تو لازمی بات ہے نا لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ اور باطل کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ عنوان ایسا رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو کشش پیدا ہو، یہ تو قرآن والے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو قرآن والے ہیں، اتنا پیارا نام ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے تھے۔ مجھے کہنے لگا میرے والد میرے سے بڑے خلاف ہیں، میں گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں حق پہ ہوں؟ میں نے کہا بیٹا ہے تو غلط، لیکن ایک چیز سمجھ، تو ان کے حق ہونے کی وجہ سے ان کے پاس گیا یا مال کی وجہ سے گیا؟ کہتا گیا تو مال کی وجہ سے ہوں۔ تو میں نے کہا حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ مال کی محبت میں جب تو جا رہا ہے تو یہ تو قرآن مجید کے بھی خلاف ہے نا، جہاں مال ہوگا وہاں حق ہوگا، یہ تو انبیاء کا بھی طریقہ نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جادوگر کہنے لگے جی لڑائی تب لڑیں گے جب مال ملے گا۔ اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ مال کے لیے لڑ رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو نا جو تم ڈال رہے ہو، جو لے آئے ہو سارے لے آؤ، سارے آ جاؤ میدان میں۔ اب مقابلہ جو ہے ایک اللہ کی ماننے والے کا اور اپنی ضروریات اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے، ان کا مقابلہ ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ اب انہوں نے اپنی ساری رسیاں، ساری لاٹھیاں وہاں پھینکیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب ہوں گے۔ بعزت فرعون یہ اس زمانے میں ایک قسم کے الفاظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے شرک کا ہر دروازہ بند کیا ہے، اس لیے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے بھی شرک کیا۔ ہمارے ہاں بہت ساری غلط قسموں کا رواج ہے، تیرسا کی قسم، اپنے بیٹے کی قسم، اپنے والد کی قسم، اپنی بیوی کی قسم، فلاں کی قسم، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا ہے، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم غالب ہوں گے۔ فالقى موسیٰ عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، اب انہوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، اچانک وہ ان کے سارے یہ جو جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا اس کو نگلنے لگ گئی۔ فألقي السحرة ساجدین، یہ جادوگر جو ہے یہ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے وہ خود سجدے میں گئے ہیں، ان کو سجدے میں ڈالا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے؟ گناہ سے پھیرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ گناہ سے انسان بچ جائے یہ اللہ کی توفیق ہے، نیکی کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اب یہاں ان کو جو ڈالا گیا ہے جادوگروں کو، اللہ کہتے ہیں وہ خود نہیں گئے، خود نہیں گئے، وہ خود ہدایت پہ نہیں آئے، ہم نے دل میں ہدایت ڈالی، اس دل میں ہدایت ڈالنے کی وجہ سے وہ خود بخود نہیں گئے، اللہ نے ان کو سجدے میں ڈالا ہے۔ اور پھر اللہ کو کون سی ادا پسند آئی؟ مفسرین نے لکھا ہے جب یہ وہاں گئے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات لیں،
ہوتا ہے نا اپنے مد مقابل کے بارے میں بندہ دیکھتا ہے بھائی اسے کون سے داؤ ہیں، کون سے پیچ ہیں، چلو میں اس کے بارے میں تھوڑی اسٹڈی کر کے جاؤں۔ سیاح آدمی تو ایسا ہی کرے گا نا۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کیا تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں ہم لوگ سارے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کے جاتے ہیں، کم از کم ایک فیلڈ کے آدمی ہیں، لباس تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا۔ وہ تو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، کہنے لگے ایک فیلڈ کے بندے ہیں، دیکھیں وکلاء جہاں اکٹھے ہوں گے سارے کوٹ اور پینٹ میں آئیں گے نا، ڈاکٹر جہاں بھی اکٹھے ہوں گے تو سارے کے سارے ایک ہی جیسی صورت بنا کے آئیں گے، ایسے ہے نا، یہ کوئی الگ ہوگا؟ لازمی بات ہے۔ اگر وہ وائٹ کوٹ کو کیا کہتے ہیں جی وہ؟ ہاں اوور آل، اگر اوور آل پہن کے کوئی نہیں آئے گا تو لازمی بات ہے نا اس کو وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اب یہ ایسے ہی ہے، یہ کوئی ویسے ہی بندہ آ گیا، ہر کوئی پوچھے گا جی آپ خیر کس کے ساتھ آئے ہیں، ایسے ہے نا۔ اب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جا رہے ہیں کم از کم ہماری شکل و صورت تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا، سب کو پتہ لگے یہ سارے ایک فیلڈ کے آدمی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے کہا یہ تو میرے نبی کی نقل مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ باقی تو تماش بین تھے ان کو فائدہ نہیں ہوا، جو مد مقابل تھے الٹا نیچے دکھانے آئے تھے، اللہ نے انہی کو نیچے دکھا دیا اور انہی کو سجدے میں گرا دیا۔ تو یہ نقل مارنا نا یہ اس میں بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ جو ہے، مشابہت، اس پہ بڑا زور دیا ہے۔ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا حشر کے دن۔ یہ بھائی کوشش کریں انبیاء علیہ السلام کی نقل ماریں، اپنے چہرے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی لائیں، حضور جیسی ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ نقل جو ہے نا اس کا بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ دیکھیں نماز کی صفیں جو ہے نا، صفیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو صفوں کو سیدھا کرو، اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر تمہاری صف ٹیڑھی ہو گئی اللہ تمہارے دل کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ دل کا صف سے کیا لینا دینا ہے؟ انسان کے ظاہر کا انسان کے باطن پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی صفیں سیدھی ہوں گی ان کے دل بھی سیدھے ہوں گے، آپس میں دل جڑ کے رکھیں گے۔ صف آگے پیچھے ہے تو آپس میں دل بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ اگر ظاہر نیک لوگوں والا ہوگا، باطن پر اس کا ضرور اثر پڑے گا، ضرور اثر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی نقل ماری ہوئی ہو اور آپ کسی ایسے گناہ کے قریب جائیں جو عام آدمی اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، خود شرم آتی ہے، خود شرم آتی ہے۔ ہمارے کئی دوستوں نے نا داڑھی نہیں رکھی، کہتے یار داڑھی رکھ کے پھر جھوٹ بولیں، شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو پھر اور زیادہ اچھی بات ہے، اسی وجہ سے ہی رکھ لو کہ جھوٹ سے بچ جائیں گے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ پہ۔ ایسے کام نہیں چلتا، کام تو اللہ بنا دیں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کا نفس ہے نا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہ سب سے زیادہ نیکی سے روکنے والا، تعویلیں کرنے والا یہی ہے، اور وہاں جا کے پھنسوائے گا بھی یہی، کیونکہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ وہاں ہاتھ پاؤں سارے خاموش ہو جائیں، سارے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمائے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، جادوگروں کو سجدے میں ڈالا گیا، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون بھی تو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا نا، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ انہوں نے کہا کہیں یہ بیوقوف یہ نہ سمجھے کہ مجھے کیا ہے۔ یہ سورج غروب کے وقت اور طلوع کے وقت حضور نے عبادت کرنے سے، سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان جو ہے یہ صرف سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہاں جا کے طلوع کی طرف ٹھہر جاتا ہے۔ جو لوگ سورج کے طلوع کے وقت عبادت کر رہے ہوں اپنے چیلوں کو کہتا ہے یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب غروب ہو رہا ہو وہاں پہ بھی ایسے ہی کہتے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے بیوقوف کو اس کو نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے فالوورز زیادہ ہیں، میرے فالوورز زیادہ ہیں۔ وہاں بھی ریٹنگ کا چکر ہے نا کہ میرے زیادہ ہیں یا تیرے زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا سورج طلوع کے وقت غروب کے وقت سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین پر ایمان لائے، یہ بیوقوف عورت کہے گا یہ میرا کہہ رہے ہیں، نا رب موسیٰ و ہارون،
وضاحت کر دی یہاں رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہماری اس ایمانی بات سے بھی کوئی کفر کا پہلو نکالے، ایمان بالکل کلیئر ہو جائے، ایمان میں یہ نہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذالک وأورثناها بنی اسرائیل۔ ایک دفعہ دوشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ بنی اسرائیل کو رات کو لے کر یہاں سے ہجرت کریں، تو فرعون نے اپنے سارے لشکر کو، سارے لوگوں کو ترغیب دی کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں ان پہ غصہ ہے، ہمیں ان سے تحفظات ہیں، ہم کل کو یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ مختلف انداز سے ان کو ترغیب دے کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں وہ گیا تو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے اور ان کے لشکر کو شکست دے، لیکن اس کی ساری تدبیر اس کے خلاف چلی گئی۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان کے باغات، ان کے چشمے، سب سے ان کو بے دخل کر دیا، باہر نکال دیا۔ وَكُنُوز، اور ان کے خزانے، وَمَقَامٍ کریم، اور معزز ٹھکانے، سارے ان کے ہاتھ سے گئے، اس کے بدلے میں ان کو جہنم ملے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم اسی طرح کرتے ہیں، ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے فرعونیوں کا لشکر اس کا انجام ہوا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہر ظالم کا، ہر نافرمان کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اورثناہا بنی اسرائیل، ہم نے اس جگہ کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ اب یہاں تاریخی اعتبار سے ایک یہ اشکال ہے، بنی اسرائیل تو مصر سے ہجرت کر گئے تھے اور آگے وہ ملک شام میں چلے گئے تھے، دوبارہ بنی اسرائیل کا مصر میں آنا تاریخ سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے فرعونیوں کی زمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ تو مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے، پیچھے کچھ صفات بیان ہوئی نا کہ وہ ان کی زمینیں کیسی تھی، باغات تھے، چشمے تھے، خزانے تھے، معزز ٹھکانے تھے، آب و ہوا موافق ہر چیز۔ اب اللہ تعالیٰ نے ویسی بلکہ اس سے بہتر زمین ملک فلسطین کی ان کو عطا کر دی۔ اب یہ سارا ملک شام یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے جہاد سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، پہلے حضرت ہارون پھر حضرت موسیٰ وادی تیہ میں قید رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وقت کے نبی پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر، اور جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ لیکن جو صفات ملک مصر کی زمینوں میں تھی، اللہ نے اس سے بہتر صفات والی زمین کا اس کو وارث بنایا۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ فوراً ایسا کیا گیا؟ فوراً تو ایسا نہیں کیا، ہاں اس وقت بعد میں اور لوگ آباد ہو گئے، اور بعد میں کسی زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی وہاں پہ مصر میں آ کے آباد ہو گئے ہوں، تو یہ نہ اس سے تاریخ کا کوئی انکار ہے اور نہ تاریخ اس بارے میں کوئی فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ اکثر جو پرانی کتابیں ہیں یہود و نصارہ نے اس میں اتنی تبدیلی کر دی ہے کہ ان کا اصل متن ہی باقی نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے۔
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے صبح سے سورج طلوع ہو رہا تھا، صبح کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آپ خود اندازہ کریں ایک ایسی غلامانہ ذہنیت والی قوم جس نے سال ہر سال فرعون اور اس کے لشکریوں کی غلامی کی ہو، اور وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ترغیب دینے پہ وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہوں، اور پیچھے سے دیکھیں وہ اتنا لشکر آیا لاکھوں کی تعداد میں، تو ان کے خوف کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ ہم تو سارے پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب اللہ نے حکم دیا ہے، وحی کی ہے کہ یہاں سے نکلو تمہیں اللہ نجات دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، پھر ان کی کیا حیثیت ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ایک چیز تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق چیک کریں۔ ادھر لاکھوں لوگ ہیں، فرعون کے میں نے کل بھی پرسوں کے درس میں عرض کیا 6 لاکھ تو صرف اس کے مقدمۃ الجیش میں افراد تھے، لاکھوں کا لشکر، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہتے لوگ، اس میں لازمی بات ہے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جب میرے ساتھ میرا رب ہے تو ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ سیہدین، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ایسا ہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہجرت کی رات جب غار کے بالکل کنارے پر لوگ آ گئے سارے حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ آج تو ہم لگتا ہے پکڑے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی جواب ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب ہے، ان دونوں میں فرق ہے بلاغت کے اعتبار سے۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو کلام میں اتنا حسن ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک الگ فن سمجھایا جاتا ہے ہمارے ہاں، جس کو علم المعانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھانے کے لیے ایک اور فن پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، کہ یہاں کون سا لفظ اس موقع پہ رکھا ہے تو اس میں یہ حسن پیدا ہوا ہے، اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو بات یہی ہوتی، مفہوم کی ادائیگی یہی ہوتی، بات میں فرق نہ آتا، لیکن یہ حسن اس سے ختم ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معیت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ یہ کلام کا حسن ہے، کلام کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے، ہر چیز سے پہلے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں جمع کا صیغہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے امتی کو ہے کہ ہر وقت جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تمہیں یقین ہونا چاہیے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین کیونکہ باقی نہیں رہنا تھا، انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ بعد میں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار وہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اب ہمارے پہ تو نبوت نہیں آ رہی، تو ہمیں جو ہے شرک کی طرف چلا جانا چاہیے، ہمیں فلاں سے مدد مانگ لینی چاہیے، فلاں سے مدد مانگ۔ حضور نے شرک کا دروازہ ہی ختم کر دیا، شرک کا دروازہ۔ وہی ہم سب کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ، معنی جمع کا صیغہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو فرما دیا کہ بھئی جب بھی تم کسی مشکل میں پھنسو تو یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بلاغت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو ناجائز نہیں کہہ رہا، بات کو سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کے کلام ناجائز نہیں، وہ بھی نبی کی کلام ہے، وہ بھی توحید کو بتا رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت وہ تو کمال درجے کی،
اس کا حسن اور ویسی کلام تو پھر سبحان اللہ، وہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ، فوراً ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ لوگ پریشان ہیں، آپ یہ لاٹھی ماریں پانی میں. اب لاٹھی مارنے سے چھینٹے اڑنے تھے، میں اب ماریں تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم مانا، اور اللہ کو یہی تسلیم ہی پسند ہے، سر جھکانا پسند ہے. اور انبیاء کے ہر معجزے میں آپ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، انہوں نے کر دیا. اب یہ نہیں پوچھا کہ پانی میں لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا. اللہ کو سر جھکانا اپنے حکم کے آگے یہ پسند ہے، بھائی سر جھکاؤ، آگے اللہ کریں گے. تو میں یہ انضرب بعصاک البحر، آپ اپنی لاٹھی سمندر میں ماریں. فانفلق، اسی وقت سمندر پھٹ پڑا. فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح تھا. اب خود نظر کریں سمندر کی گہرائی کتنی ہوگی. اب اس گہرائی میں سے بندوں نے جانا ہے، باہر راستے الگ الگ بنے. پھر بنی اسرائیل نے اس میں یہ کہا کہ ہم تو درمیان میں سے گزریں گے، ہمیں کیا پتہ وہ دوسری والے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اندر ہم نہ پھنسیں، پانی نہ چل پڑے. اللہ نے اس پانی کو ایسا شیشے والا بنایا کہ ایک راستے والا 12ویں راستے والے کو بالکل صاف دیکھتا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تاکہ وحشت نہ ہو. اب یہ صرف راستہ ایسے موقع پہ بن جائے یہ بھی غنیمت ہے، چہ جائے کہ اللہ ایسا راستہ بنائے کہ CCTV سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا راستہ بنائے. پھر یہ نہیں ہے کہ پھر پانی جو رک گیا نیچے کیچڑ ہے، یہ پھنس نہ جائیں، دلدل نہ ہو جائے. صرف ایک دفعہ لاٹھی مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی ہموار کر دیا کہ بہت جلدی جلدی پار کرو. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے مہلت دی. دوسرے جو آئے تھے نا وہاں ہم نے ان کو ان کے قریب کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ نکلے ہیں اللہ نے پانی چلا دیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ان کے قریب کیا ہے. اس میں حکمت تھی. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے تھے سب کو نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر اس کے بعد پیچھے آنے والے سب کو ہم نے غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، آپ کا رب قدرت رکھتا ہے، غالب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے، ایسا نہیں. ہر موقع پہ اللہ غالب ہے. رحیم، اللہ آج بھی لوگوں کو نافرمانی پر پکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ رحم کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، کیا پتہ کوئی واپس آ جائے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید سمجھنے، توحید کو سمجھنے، اس پر استقامت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.